بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، کراچی کی سیاست کی اگر بات کریں تو خاص طور پہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ جو ہے کراچی کا مینڈیٹ کوئی اور نہیں حاصل کر سکتا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ مینڈیٹ سپلٹ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے اس میں ایک بڑا حصہ حاصل کیا۔ اس کے بعد مختلف اور دوسری جماعتیں جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید وہ کراچی سے یعنی کراچی کا مینڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں یا بلدیاتی انتخابات میں نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ حالیہ بائی الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کے مد مقابل، جس میں ان کے نامزد کردہ امیدوار محمود مولوی سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر عمران خان سے بھی تقریباً 32,000 ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پھر 15 جنوری کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف جماعت اسلامی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی شہر اس کا ہے اور حق دو کراچی مہم کو لے کے وہ بڑے پر امید نظر آتے ہیں، اسی لیے بار بار الیکشن کرانے کی بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت ملک میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف بہت ہائی ہے، جس کی بنا پر اگر بلدیاتی انتخابات کراچی میں ہوتے ہیں تو شاید وہ بہت سی سیٹیں حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی تقریباً 12 سے 13 ٹاؤنز اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کراچی کا میئر لا سکتے ہیں، اور پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ کراچی میں ایک جعلی میئر دیکھیں گے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ مردم شماری غلط کی گئی، جو حلقہ بندیاں ہیں وہ غلط ہیں، اس لیے یا تو بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کیا جائے یا حلقہ بندیاں درست کی جائیں، کیونکہ اگر یہ حلقہ بندیاں درست ہو جاتی ہیں تو پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ ہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ ناظرین، اس تمام سیناریو میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کراچی کے مسائل کا کوئی والی وارث ہے؟ کیا کراچی کا جو ووٹ بینک ہے وہ قومیت کی بنیاد پہ ہے، پچھلی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہے یا مذہبی بنیاد پہ ہے؟ یہ تمام سوالات جنم لیتے ہیں، اور ایک کراچی کے سیاستدان ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ بڑے کام کی بات کرتے ہیں، شاید ان کا ایک جملہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چند سال پہلے بھی میں نے ایک انٹرویو کیا تھا اور ان کا ایک جملہ جو کہ بڑا وائرل ہوا تھا، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک ہیلو ہو جائے تو شاید جتنے فیکشنز ہیں جو کہ ایک تنظیم سے بنے تھے وہ شاید سارے ادھر ادھر ہوتے ہوئے نظر آئیں، خاص طور پہ بہادر آباد یا باقی فیکشنز۔ بہرحال ناظرین، آج ہماری بڑی ریکویسٹ پہ ہمیں وقت دیا، ہم بڑے شکر گزار ہیں ان کے۔ چیئرمین ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے جناب آفاق احمد صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آفاق بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا۔ آفاق بھائی، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو کراچی کے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کراچی کے ووٹ کا حقدار تو ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا ہر پارٹی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کراچی کے حوالے سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ پرفارمنس کی بنیاد پر یا ایتھنک بنیادوں پر، تو یہاں ڈیلیورنس تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے، کسی نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، اور جو بھی معاملات اب سامنے نظر آتے ہیں وہ ہمیں ایتھنک بنیادوں پر نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا جعلی میئر لانے کے لیے جو حلقہ بندیاں کی ہیں اپنے طور پر، جس میں کسی اور اسٹیک ہولڈر کو انہوں نے مشاورت میں بھی شامل نہیں کیا، تو ان حلقہ بندیوں کے بظاہر نتائج پر ان کے جو فیصلے ہیں وہ اثر انداز ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کا اور باقی تمام جماعتوں کا جو مطالبہ رہا ہے کہ یہ حلقہ بندیاں بہت جانبدارانہ طریقے سے کی گئی ہیں، اس میں کراچی کی جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کی مشاورت اس میں شامل نہیں ہے، کنسنسس اس پر نہیں ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ان بنیادوں پر الیکشن کا التوا بار بار جو ہے وہ اس شہر کے لوگوں کے مسائل کو بڑھائے گا، اس لیے کہ انتخابات کے اندر جو لوگ بھی منتخب ہو کے آتے ہیں وہ بہرحال کسی بھی نامنیٹ کیے ہوئے فرد سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور عوام کو اس حق سے ہمیں محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا سر کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پرفارمنس تو کسی نے دی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ اگر ایتھنک بنیادوں پہ جاتے ہیں، یعنی اگر قومیت کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں،
سر اس میں بھی تو یعنی عوام کے پاس سلیکشن کے لیے بہت سے آپشنز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان آپشنز کی وجہ سے جو ایک اردو اسپیکنگ ووٹ بینک تھا وہ اسپلٹ ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے. دیکھیے جو ماضی کے ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں جس میں عمران خان صاحب ملیر کی سیٹ پر 55,000 ووٹوں سے انتخاب جیتے ہیں، اس سے پہلے جو عامر لیاقت کی سیٹ خالی ہوئی تھی اس کے اوپر جو انتخاب ہوا اس کے جو نتائج آئے تو واضح طور پر اس میں نظر آتا ہے کہ کیونکہ الطاف صاحب بضد تھے انتخابات کے بائیکاٹ کی، وہ مستقل لوگوں کو اپیل کرتے رہے لوگوں سے، اور جو ان کے یہاں فالوورز ہیں انہوں نے اس پر کام بھی کیا. تو انتخابات کے اوپر بائیکاٹ کا بار بار خوف مسلط کرنا، علاقوں میں چوکنگ کا ہونا، بینرز کا لگنا، اس نے مہاجر ووٹرز کو گھر میں محصور کیا. اور آپ اگر تمام حلقوں کے فارم 45 اٹھائیں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ کون سے حلقے کے ووٹ ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان جو عامر لیاقت والی سیٹ کے اوپر جہاں سے ووٹ ملے وہ سبزی منڈی، نشتر بستی اور سولجر بازار تھا. مہاجر آبادی کے اندر ووٹ کا تناسب بہت کم رہا، اور یہی صورتحال ملیر کی رہی ہے کہ ملیر کے اندر بھی جو ملیر کی سیٹ کے اوپر ابھی جو گزشتہ دنوں الیکشن ہوا تھا کہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی جماعت، بائیکاٹ کی وجہ سے مہاجر عوام کا انتخابی عمل سے دور رہنا واضح طور پر نظر آ رہا تھا. اور جتنا ووٹ پڑا ہے اس کا 80% ووٹ ٹوٹل نان مہاجر آبادی سے پڑا ہے عمران خان صاحب کو، جس میں ناطق خان اور ماڈل کالونی اور گولڈن ٹاؤن کے کچھ علاقے ہیں. تو آپ وہ فارم 45 اٹھا کے بھی اس کے ریزلٹس چیک کر سکتے ہیں. تو جو انتخابات کے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ تو ظاہر ایتھنک بیسس پر ہیں. میں اس بات کو خوش آئند قرار دیا میں نے، اور لوگوں سے میں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں آپ نے یہ کہا کہ بانی لندن کا الیکشن کے بائیکاٹ کی ضد چھوڑ کر انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ بڑا خوش آئند ہے. جی بالکل، کیونکہ مہاجر عوام کے اندر ایک خوف ہے. دیکھیے ماضی میں جو کچھ مہاجر عوام کے ساتھ ہوا ہے، ظلم و زیادتی ہوئی ہیں، طاقت کا استعمال ہوا ہے، محبت بھی اپنی جگہ پر اس میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن خوف کا عمل بہت زیادہ ہے. تو جب الطاف کے لوگ گلیوں میں ہینڈ بل تقسیم کرتے ہیں، پمفلیٹ تقسیم کرتے ہیں اور بینر لگاتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر کوئی اداروں کی طرف سے بھی کارروائی عمل میں نہیں آ رہی، اور اداروں کی طرف سے کارروائی عمل میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اس میں ان کا نقصان نہیں ہے بلکہ ان کے لاڈلے کا فائدہ تھا، تو اس بائیکاٹ کے چوکنگ کے اوپر انہوں نے کسی کی گرفتاری بھی نہیں کی. تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر عوام میں خوف پھیلتا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ الطاف صاحب نے اگر انتخابات کے بائیکاٹ کی ضد ختم کر کے انتخابی عمل کا حصہ بننے کی بات کی تو یہ خوش آئند ہے. عوام میں سے خوف نکلے گا اور لوگ بھاری تعداد میں انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، ووٹرز اسپیشلی. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پابندی 6 سال سے عائد تھی، 22 اگست کو ایک خطاب کی وجہ سے ابھی بھی پابندی عائد ہے، 6 سال کیا بہت نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے جس طریقے کی زبان استعمال کی گئی، جو کچھ پاکستان کے لیے یا پاکستان کے اداروں کے لیے کہا گیا، کیا ایسی صورت میں جب سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اس حوالے سے بانی لندن کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دینی چاہیے؟ اور اب 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، عمران خان نے پاکستان کی افواج کے خلاف یقیناً جو زہر افشانی کی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے تمام ہی ریکارڈ اس نے توڑ دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں اور الطاف صاحب کے معاملے میں مجھے تھوڑا سا فرق یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان جرنیلز کے خلاف بات کر رہے ہیں، اداروں کے کچھ افراد کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن الطاف صاحب نے فرسٹریٹڈ ہو کر چاہے جذبات میں انہوں نے نعرہ لگایا ہو لیکن پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، جس کی ظاہر ہے میں بھی ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب ہمارے حقوق غصب کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھی اس وقت سندھی جو قیادت ہے، ایک عام سندھی تو بیچارہ فلڈ کے اندر جو تباہ ہوا ہے اس کو ریلیف نہیں مل پا رہا، لیکن جو حکمران ہیں وہ یقیناً زبان کی بنیاد پر مہاجر عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو ملازمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے، ان کے تمام ہی معاملات میں جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے.
تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں پر رہنے والی قومیتیں یا جو لوگ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہم اس ملک میں رہ کر ان سے لڑنے کو تیار ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، ہم اپنا حق مانگنے کی کوشش کر سکتے ہیں، چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ملک کے خلاف چلے جائیں۔ الطاف صاحب کا جو میرا اختلاف تھا وہ بھی یہی تھا، ایک تو یہ تھا کہ بھئی آپ قومیت سے انکار مت کیجئے، یہ ہماری شناخت ہے، میرا وجود ہی اس شناخت سے ہے، اور اگر میں اس سے دستبردار ہو جاؤں تو پھر حق کی بات کرنا بیکار کی بات ہے۔ تو ایک یہ اختلاف تھا، دوسرا یہ تھا کہ بھئی آپ حقوق کی جدوجہد اس پاکستان کے جغرافیے میں کیجئے۔ تو الطاف صاحب کی جو غلطی ہے، الطاف صاحب نے اس پہ ندامت کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ اداروں کی اور پاکستان کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے اس ندامت کے اظہار کو، بلکہ انہوں نے برملا معافی مانگی ہے، اس پر وہ معاملات کو جو ہے وہ ریکنسیلیشن کی طرف لے کے جائیں کہ بھئی انسان غلطی کر سکتا ہے، اس نے غلطی کی ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، اور اگر وہ واقعی پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر حقوق کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کی طرح انہیں بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ میرا ان سے کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، اور میں ان کے اس عمل کی مخالفت بھی میں نے برملا کی ہے۔ میں نے بھی گزشتہ دنوں ایک پروگرام تھا، اس میں نے کہا کہ الطاف، اس کو مطلب ٹویسٹ کیا لوگوں نے، میں نے کہا کہ الطاف صاحب کے، اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ الطاف صاحب کے گناہوں کی سزا جو پوری قوم کو دے رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ الطاف صاحب نے جو غلطی کی تھی اس غلطی کو پوری قوم نے غلطی مانا، اور پوری قوم نے الطاف سے ناراضگی کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے الطاف نے معافی مانگی۔ اور اگر الطاف کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوتی تو دنیا کی تمام جہاں کی طاقت آپ لگا دیتے، الطاف سے معافی نہیں منگوا سکتے تھے۔ یہ کہتے ہیں سر آپ؟ یہ میں نے کہا، یہ آپ نے کہا، میں نے کہا کنونشن میں آپ نے کہا، میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کی قوم پاکستان کے خلاف جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو جب پوری قوم اس پاکستان کے خلاف جانا نہیں چاہتی تھی تو الطاف کی غلطی کو بنیاد بنا کر اس قوم کے ساتھ آپ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے یہ کہا کہ اداروں کو بھی اب ہماری قوم کے بارے میں جو رائے آپ نے قائم کر لی وہ رائے اب تبدیل کرنی چاہیے۔ یہ مستقل یہ سمجھنا کہ مہاجر عوام پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ اچھا سر، وہ جو آپ نے بات کی، جس کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ اگر تو کوئی کسی قسم کی معافی مل جاتی ہے یا کوئی اجازت مل جاتی ہے، چاہے خطاب کی حد تک ہو، کون کون سے فیکشنز ہیں جو یہاں نظر نہیں آئیں گے آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کے؟ دیکھیے میں مجھ سے آپ مت کہلوائیے۔ نہیں میں سر دیکھیں، ویسے سینئر سیاستدان جس پر آپ جانتے ہیں ان تمام، کیونکہ ان سب سے سینئر ہیں سر آپ اس وقت جو فیکشنز موجود ہیں۔ دیکھیے تمام لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ کتنے ہی حالات تبدیل ہو جائیں وہ لائن عبور کر چکے، وہ شاید ان کے لیے دوبارہ ملنا سب کا ممکن نہ ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو راہ فرار اختیار کرنی پڑے گی یا جوائن کرنا پڑے گا۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ادارے الطاف کی معافی کو قبول کر لیں اور ان کو سیاست کا موقع دیں تو میرا خیال ہے کہ سارے لوگ الطاف کے ہاں سے ہی نکلیں۔ لیکن میرا اختلاف جس زمانے میں سٹارٹ ہوا اس زمانے میں اداروں کی ناراضگی الطاف صاحب سے نہیں تھی، میں تو اس زمانے میں بھی الطاف صاحب سے اختلاف کر رہا تھا کہ بھئی آپ قومیت سے، جو آپ نے شناخت سے انکار کیا، میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے ماضی میں بھی کہا کہ اگر الطاف حسین صاحب مہاجر پالیٹکس دوبارہ کریں اور پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر مہاجر حقوق کے حصول کی جدوجہد کریں تو مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آفاق بھائی، ابھی آپ سے مزید بہت سے باتیں کرنی ہیں، خاص طور پہ یہ جو ہم نے کراچی میں میئر کی تبدیلی دیکھی، اور یعنی ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی دیکھی، اور پھر دوسری جو سیاسی صورتحال مختلف احتجاج کی صورت میں سامنے آتی ہے، اس پہ ہی بات کریں گے۔ لیکن آج ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں رہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اس غم کو بھلا کر اس قوم کے عظیم مفاد میں ہم آپ کے پاس آئیں کہ بھئی سب کو ایک ہو کر اور اجتماعی مفادات کے لیے سوچنا چاہیے۔ وہاں اس وقت کوئی تلخ اور ترش باتیں نہیں ہوئیں، اور یہ کہہ کر میٹنگ ختم ہوئی کہ ہم اپنی رابطہ کمیٹی سے مشاورت کر کے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ معاملات آگے نہیں بڑھے۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب کے ہاں بھی اچھا ملاقات رہی، لیکن ان تمام ملاقاتوں کے بعد جو تمام جگہ سے خاموشی تھی، مجھے لگتا یہ ہے کہ جن قوتوں نے، جن طاقتوں نے بے پناہ وسائل خرچ کیے ہیں، وقت لگایا ہے تقسیم کرنے میں لوگوں کو،
وہ اتنی آسانی سے لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے. اور ابھی جو گزشتہ دنوں کامران ٹیسوری صاحب کی اس میں بہادر آباد میں انڈکشن اچانک ہوئی, پھر اس کے بعد تعیناتی ہوئی, اور الوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جناب مجھے تو نام ہی ایک دیا گیا تھا, پہلے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے 4 نام دیے تھے اور اس میں سے پریزیڈنٹ نے ایک نام فائنل کیا. اس نے کہا مجھے تو نام ہی ایک دیا تھا. اس کا مقصد ہے کہ ڈیسیژن کہیں اور ہو رہے ہیں. تو اگر ڈیسیژن کہیں اور ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ سب ایک ہوں. میرا تعلق تو کبھی بھی ان جو فیکشنز ہیں ان سے کبھی بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. میرا تعلق تو الطاف صاحب کے زمانے میں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی, اور مہاجر نام پر ظاہر ہے میں پالیٹکس کرتا ہوں. لیکن متحدہ کے جو گروپس بنے جس میں پی ایس پی ہے, بہادر آباد ہے, پی آئی بی ہے, ان سب کو کم از کم ایک ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر مہاجر نام پر انتخابات میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, کسی کی کتنی بھی حیثیت ہے اس کے حساب سے اس کو اس تناسب سے اس میں شیئر دیا جائے, تو میرا خیال ہے کراچی کے انتخابات جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے جائیں گے نہیں. لیکن اگر ہم ڈکٹیشن پر ہی کام کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم فیصلے نہیں کر پائیں گے, اور یہی ہمارے لیے مشکل پیش آ رہی ہے. سر بہادر آباد کو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح کامران ٹیسوری صاحب کی انڈکشن ہوئی, اس میں ان کو شامل کیا گیا, اس کے بعد فوراً ان کی تعیناتی ہوئی. ابھی آپ کے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی ہوئی, تو ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی بھی کامران ٹیسوری کی طرح ہی ہوئی ہے. لیکن سر وہ تو غیر سیاسی, اس کو آپ اس کو بھی سیاسی تعیناتی سمجھتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کو لگایا گیا؟ نہیں, آپ یہ بتائیے, پیپلز پارٹی نے جو سابقہ ایڈمنسٹریٹر ہیں مرتضیٰ وہاب, وہ ظاہر ہے کہ ان کا پولیٹیکل ایفیلیشن تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی نا, تو اسی کوٹے میں آپ نے ایڈمنسٹریٹر مانگا تھا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کو ایڈمنسٹریٹر دیا جا رہا ہے. تو متحدہ قومی موومنٹ کی نامنیشن پہ تو مجھے نہیں لگتا, وہ تو ظاہر ہے کہ کہیں اور سے نامنیشن ہوئی ہے اس کی. اچھا, یعنی آپ کے خیال میں, لیکن مطالبہ ضرور تھا متحدہ قومی موومنٹ, مطالبہ تھا تو مرتضیٰ وہاب ہٹ گئے, لیکن ظاہر ہے کہ نامنیشن تو کسی اور کی ہوئی. دیکھیے جن لوگوں کے یہاں انٹرسٹ اب بہت زیادہ انوالو ہے نا, وہ آپ کو تنہا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. اور باقی لوگوں میں میں اگر ناگوار گزرے تو پہلے معذرت چاہتا ہوں لوگوں سے کہ ہمت کا مظاہرہ نہیں کر رہے. کہیں غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان غلطیوں پر بلیک میل ہو رہے ہیں, اچھا, جو میں محسوس کرتا ہوں. سر ایک طرف تو جہاں لندن سے بیان آ گیا کہ شاید اگر اجازت مل جاتی ہے تو الیکشن میں حصہ لیں گے, دوسری جانب متحدہ مختلف ورکرز کنونشنز کرتی رہی ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا بلدیاتی انتخابات میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا متحدہ کے لیے اس وقت بہتر نہیں ہوگا کہ ایک الیکشن کا گیپ لے لے ان بلدیاتی انتخابات کا, اس لیے کہ جو ووٹ بینک کی اس وقت صورتحال ہے, اگر گورنمنٹ میں رہتے ہوئے, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, اور کہ اگر گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اب دوبارہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حصہ لیں گے اور کہیں شکست نہ ہو جائے, اس سے بہتر یہ کہ بائیکاٹ کر جائیں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال انتخاب کسی بھی حالات کس قسم کے حالات ہیں, اس کو بالائے طاق رکھ کر, کتنے ہی سنگین حالات ہوں, کتنے ہی ہمارے برخلاف حالات ہوں, الیکشن سے ہمیں دور نہیں رہنا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو جمہوریت سے جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک جمہوری پروسیس ہے, انتخاب کا عمل, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوں, چاہے وہ پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں, نتائج آپ کے حق میں آئیں یا آپ کے خلاف آئیں, انتخابات سے دور نہیں رہنا چاہیے. اس انتخابی عمل کے ذریعے عوام کے ساتھ رابطے کا ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو یا اور جو مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کے مہاجر نام پر پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں, انہیں یہ چانس مس نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم گراؤنڈ کسی اور کے لیے خالی چھوڑتے ہیں اور انتخابات کے نتائج آ جاتے ہیں, چاہے آپ بائیکاٹ کریں, تو ظاہر ہے کہ آپ آئندہ فیصلہ کرنے کا اختیار کسی اور کو دے رہے ہیں, آپ بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. الطاف صاحب کو بھی شاید اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے بائیکاٹ کے عمل سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس کا فائدہ ہوا. میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں محسوس کرتا ہوں اور مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور میں اس کا برملا اظہار کر کے میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس کا احساس دلانا چاہتا ہوں.
کہ ہاکس پے کے اوپر کچھ منچلے نوجوان جو ہے وہ الطاف حسین کے نام سے کوئی نغمہ ہوگا مجھے نہیں معلوم، وہ نغمہ بجا کر وہاں وہ ناچ رہے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو گئی، 4 دن کے اندر وہ لوگ اریسٹ ہو گئے. مطلب اتنی ایفیشینٹ، اتنی کمپیٹنٹ ہمارے ادارے ہیں، وہ کر سکتے ہیں سارے کام. پورے میں بائیکاٹ کی چوکنگ ہوتی رہی، ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا. تو یہ باتیں پوری قوم کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ 4 دن کے اندر جو ہے وہ ہاکس پے کے اوپر ناچنے والے منچلے چھوٹے چھوٹے سے نوجوان، ان کی ویڈیو کلپس دیکھ کر ان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن بائیکاٹ کی چوکنگ دن بھر ہوتی رہی، بینر کپڑے کے لگائے جاتے رہے، ہینڈ بل گھروں میں تقسیم ہوتے رہے، کیونکہ بینیفیشری ان کا لاڈلا تھا. آپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے عمران کو فری ہینڈ ملا، عمران نے ناطق خان سے جو ووٹ لیے اس کے اوپر وہ جیت گیا. آپ کے علاقوں سے تو ووٹ نہیں ملے اس کو، لیکن آپ کے لوگوں نے ووٹ ڈالنے سے گریز کیا. تو الطاف صاحب کو یہ احساس ہوا، میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. آپ غیر مہاجروں کو آپ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اس شہر کے اوپر وہ مسلط ہوں. میں نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ چاہے متحدہ قومی موومنٹ جیتے، چاہے کوئی اور جیتے، اس شہر کا مینڈیٹ آپ کے گھر میں رہنا چاہیے. آپ کے لوگ، میری نمائندگی اگر کوئی قومی اسمبلی میں جا کے غیر کر رہا ہوتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. یعنی وہ کسی بھی فیکشن سے تعلق رکھے، لیکن کم از کم دیکھیے میں تو قوم سے ضرور تعلق رکھتا ہوں. دیکھیے میری باتوں کو لوگ کہہ دیں گے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. کیا بات یہ ہے کہ محسود ٹرائب کے اندر میں محسود ٹرائب کے کسی شخص کو ساتھ لیے بغیر اس کی گلی میں موو نہیں کر سکتا. آج وہ شہر کے اندر میرے اور میری نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں پہنچ گیا، صرف ہماری کمزوری کی وجہ سے کہ ایک طرف الطاف صاحب بائیکاٹ کی ضد کرتے رہے اور دوسری طرف ہم کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے. تو بہرحال میں قوم سے نا امید نہیں ہوں. قوم ان چیزوں کا احساس کرے گی تو چاہے لیڈرشپ متحد ہونا ہو، لیکن قوم ایک دن ضرور متحد ہو جائے گی. آج سر حالیہ دنوں میں ایک خاص طور پہ کیس کی بڑی بازگشت گونجی جو کہ لندن کی عدالت میں کیا گیا، جو کہ 2020 میں کیا گیا تھا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بہادر آباد کی جانب سے. کیس کرنے والے خود بھی جو ہیں وہ یعنی امین الحق صاحب وہ موقف دینے سے ذرا کتراتے ہی ہیں، نہیں موقف دینا چاہتے اس پہ. مختلف لوگوں کے ویڈیو بیانات بھی لیے گئے، جس میں نہ صرف بہادر آباد کے جو رہنما تھے ان کے بھی، بلکہ ڈاکٹر فاروق ستار کا بھی حالیہ بیان لیا گیا. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کر کے اپنی کلیریفیکیشن دی کہ وہ کیوں بیان دینے گئے اور انہوں نے کیا بیان دیا اور کیا کچھ بتایا. سر بحیثیت سینئر پاکستانی سیاستدان میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا بہادر آباد کا لندن پہ یہ کیس کرنا صحیح ہے؟ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو ظاہر فیصلہ بہادر آباد نے ہی کرنا ہے. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیے قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ میں جس طرح کہتا تھا کہ بھائی یہ کوئی نظریاتی اختلاف تھوڑی ہے. اس لیے کہ الطاف صاحب نے جب انڈیا کا وزٹ کیا تھا 2007 میں غالباً، اس وقت انہوں نے کم کہا تھا. کیا اگر بنیاد یہی ہوتی کہ الطاف صاحب کے جو بیانات ہیں، الطاف صاحب کا جو رویہ ہے، اس سے ناراض ہو کر انہوں نے اختلاف کیا ہوتا تو 2007 میں بھی کر سکتے تھے. میں نے تو کہا ٹھاکر لے گئے تھے اس لیے اس کے بعد آپ نے رویہ تبدیل کیا. اب اگر اور اس سے پہلے دیکھیے سارے ٹھاکر لے جاتے تو شاید اس پر اختلاف کر لیتے. دیکھیے آپ یہ نوٹ کیجئے کہ تمام لوگوں کے کلپس آپ پرانے نکال لیجئے، سب یہ کہتے رہے یہ ہمارے روحانی باپ ہیں اور حلف اٹھاتے رہیں کہ ہم الطاف حسین کے ساتھ وفادار رہیں گے. الطاف حسین کے تمام اقدامات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف کیوں کیا، اختلاف ان کو کرنا چاہیے تھا، بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جب وہ ملک کے خلاف انہوں نے زہر افشانی کی تھی. لیکن لوگوں کی سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہوا. اگر ادارے سختی نہ کرتے تو یہ آج بھی ان کے وفادار ہوتے ہیں. آج اگر یہ مقدمہ انہوں نے کیا ہے پراپرٹی کے حوالے سے تو زیب اس لیے نہیں دیتا کہ کل تک آپ نے سب کچھ یہ کہہ کر حاصل کیا کہ جو کچھ بھی الطاف صاحب کا ہے، مطلب اس کا بیچارے مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا، بہت بے بسی والا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آج آپ سبھی اختلافات کر رہے ہوتے ہیں لیکن کل آپ کو جب کہا گیا کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا مجھے کریڈٹ نہیں جاتا، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا اور الطاف حسین کا سر پہ ہاتھ ہوتا تو وہ یہی اسی طرح ڈیلیور کرتا، تو اصل کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے. آج سب کے سب مخالف ہیں. میں الطاف حسین کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟
میں اس پر ان سے ناراض نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے ان کا حق ہے، اور میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے انڈیا میں اختلاف کیا، انڈیا میں زہر افشانی کی تھی پاکستان کے خلاف، اس وقت یہ معصوم بچے نہیں تھے، اس وقت بھی اختلاف کرنا چاہیے تھا تاکہ قوم کو یہ لگتا ہے کہ ہاں نظریاتی اختلاف ہے۔ آج کسی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ اپنی دانش میں الطاف کو غلط نہیں مانا تھا پہلے بھی۔ اگر الطاف صاحب کے اس اقدام کے بعد ادارے سختی نہ کرتے اور ادارے اپنے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے کہ بھائی ملک کے خلاف نعرے کیوں لگا رہے ہو، میں نے آپ سے کہا عمران اور الطاف حسین کے معاملے کے اندر ایک چیز غلطی ہے نا کہ عمران خان، بالکل ہمیں برا لگتا ہے جب عمران خان فوج کے خلاف زہر افشانی کرتا ہے، لیکن وہ ادارے کے خلاف ہے، کچھ جرنیلز کے خلاف اس نے بیان دیے، لیکن اس نے پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ یہ ڈیفرنس ہے نا۔ اب الطاف صاحب نے اگر معافی مانگی تو اداروں کا کام ہے کہ وہ ادارے اس پہ نظر ثانی کریں، جو کرنا ہے کریں، اور جب تک پاکستان کی گورنمنٹ ان کے معاملات کو دوبارہ سے اس کا جائزہ نہیں لیتی، ظاہر ہے اس میں ہم بھی محتاط رویہ ہی اختیار کریں گے۔ بالکل بالکل۔ آفاق بھائی مزید گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ شہری سندھ اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے، کس طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، یا کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ کون حاصل کرے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب۔ آفاق بھائی، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ بلدیاتی انتخابات میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فی الحال اگر یہی پوزیشن رہتی ہے اور یہ تمام فیکشنز جو ہیں یہ حصہ لیتے ہیں انتخابات میں، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں کہ کون اکثریت حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر گورنمنٹ کی مشینری استعمال کر کے جس طرح اندرون سندھ الیکشن ہوئے اور جس طرح ملیر کی بلوچ صاحب کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر جس طرح طاقت کا استعمال کیا گیا، اگر وہی طاقت کا استعمال کراچی میں کیا جائے تو چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو، چاہے مہاجر قومی موومنٹ ہو، چاہے پی ایس پی ہو، چاہے فاروق ستار ہوں، وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی مشینری تو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس میں انتخابی نتائج پیپلز پارٹی اپنے حق میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے طاقت کی وجہ سے، اور یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہیں اختیار ملے تو پھر یہ وہی کریں گے جو ماضی میں کیا۔ ماضی میں جو کچھ کیا وہ اس وقت بھی تمام کے تمام حکومت کی مشینری ان کے ساتھ تھی۔ جب انہوں نے روکنا چاہا تو روک دیا، کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی ان کے پاس، ظاہر ہے انہوں نے چاہا تو روک دیا۔ تو اگر وہ چاہیں گے تو ماضی والی چیزیں ریپیٹ نہیں ہوں گی، لیکن انتخابات میں اگر مینڈیٹ اس شہر کا جس کے امکانات موجود ہیں غیر مہاجر کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور خدا نہ کرے یہ پیپلز پارٹی کراچی پر تسلط کا لوگوں میں احساس پیدا کرتی ہے جبراً، تو وہ چیز جو ہے وہ اس شہر کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ لوگوں میں احساس محرومی میں اضافہ ہوگا، لوگ مایوسی کا شکار ہوں گے جو بہتر نہیں ہے۔ اس کراچی شہر کو کراچی کے لوگوں کے حوالے کیا جانا چاہیے جو اس کے اصل وارث ہیں، جنہوں نے اس کو اپنے خون سے سینچا ہے اور اس کراچی شہر کو بنایا ہے۔ باقی جو لوگ یہاں روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، مہمان ہیں، روزگار کے لیے ان کو تمام مواقع جو میسر ہیں اس پر ہم بھی خوش ہیں، روزگار کمائیں، لیکن یہاں کے فیصلوں پر ان کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو اس شہر پر مسلط نہیں کیا جانا چاہیے جو لوگ باہر سے آئے ہیں۔ یہ شہر مہاجروں کا تھا، مہاجروں نے اس کو بڑی محنت سے اپنی صلاحیتوں سے اس کو سنوارا تھا۔ اب اس شہر کا جو حلیہ بھی بگڑا ہے وہ اسی وجہ سے بگڑا کہ آپ نے آبادی کا تناسب بگاڑنے کے لیے کچی آبادیاں بنائیں، آپ نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، انہیں آپ نے یوٹیلیٹیز فراہم کی، گورنمنٹ نے فراہم کی، صرف آپ کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے لیے یہ شہر کا نقشہ بگڑ گیا۔ تو یہ شہر جنہوں نے سنوارا تھا ان کے حوالے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور باہر سے مسلط کیا گیا تو روک نہیں سکتے ہم، لیکن اس کے ظاہر نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ سر قطع نظر اس کے کہ کس کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، کس کا میئر بنتا ہے کراچی میں، مجھے بتائیں کہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں کیا کبھی با اختیار شہری حکومت آ سکے گی؟ پیپلز پارٹی کی موجودگی میں چانسز کم ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کا میئر آ جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا میئر ہو تب بھی اختیارات وہ اس لیے نہیں دیں گے کہ کل ان کا میئر نہیں بھی ہو سکتا، تو وہ اختیارات
اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا چاہیں گے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار اگر کرتے ہیں تو اس شہر کو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا اور اس شہر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو وہ اختیارات دینے کے لیے پیپلز پارٹی تو تیار نہیں ہے۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ تقریباً معاملات اس حوالے سے طے پا گئے ہیں اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اب ایک پیج پہ ہے، بہت جلد اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ جو شہر کے جو ایک ہم پی ایف سی جسے کہتے ہیں، ہر شہر کا اپنا فنڈ، جس طرح این ایف سی ہوتا ہے اس طرح پی ایف سی، اس کی باقاعدہ کتنا اس کا تخمینہ ہوگا، یہ تمام چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ جی مسودے بھی ایکسچینج ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں اس میں صداقت ہے؟ یہ صرف باتیں کی جا رہی ہیں؟ نہیں، یہ سب بہت جلدی ممکن نہیں ہے، اور جس طرح میں نے ابھی ان کے گورنر صاحب کی تعیناتی اور ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے لیے کہا کہ جن لوگوں کے شہر میں مفادات بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو وہ ممکن ہے کہ اپنے ان مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے قانون میں ترامیم کرائیں، یہاں ممکن ہے کچھ اختیارات دلوائیں، لیکن اس کا متحدہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور فی الحال مجھے نظر بھی نہیں آتا۔ ایڈمنسٹریٹر آ چکا، بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا، آپ کی جو خواہش تھی، آپ کا جو مطالبہ تھا کہ حلقہ بندیاں دوبارہ سے کی جائیں لوکل گورنمنٹ کی، وہ نہیں ہو رہی، مردم شماری کی کوئی شرط آپ کی نہیں مانی گئی۔ ان حالات کے اندر ایڈمنسٹریٹر کا لینا مزید ٹاؤنز کے ناظم یا ٹاؤن کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ڈسٹرکٹ کے 3 سے 4 ڈسٹرکٹ، وہ ان کا مطالبہ کرنا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ تمام معاملات کے اوپر راضی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کا مطالبہ اس وقت تک آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک وہ آپ کے مطالبے کو نہ مان لیتے، مردم شماری کے یا حلقہ بندیوں کے۔ حلقہ بندیوں کے مطالبات انہوں نے تسلیم کیے نہیں، آپ کو ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ دے کر میرا خیال ہے کہ لالی پاپ ہی دی ہے، اس لیے کہ ایڈمنسٹریٹر اگر بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہونے والے ہیں تو آپ اس میں کیا انقلاب برپا کر دیں گے؟ اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ میئر کا انتخاب ہوگا نا۔ تو یہ ایڈمنسٹریٹر کا جو تحفہ ملا ہے، اس کی بجائے احتجاجاً آپ اس سے دور رہتے اور آپ کے جو اصل مطالبات ہیں جو اس قوم کو مستقبل میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے تھے، حلقہ بندیوں کا اور مردم شماری کا، آپ اس پر قائم رہتے اور ان مطالبات کو مانے بغیر آپ یہ تحفہ وصول نہ کرتے اس کا ایڈمنسٹریٹر کا، تو اچھا لگتا۔ گورنرشپ بھی اور ایڈمنسٹریٹرشپ بھی، گورنرشپ بھی مطلب ایک سیریمونیل پوسٹ ہے نا گورنر کی، آپ سیریمونیل پوسٹ ہے، اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ اختیارات تو اس کے پاس نہیں ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس ہے نا، چیف ایگزیکٹو اس پروونس کا، تو ظاہر ہے کہ بالکل 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں وہ تمام تر وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، یہ صرف ایک سیریمونیل پوسٹ ہے، تو آپ اس سیریمونیل پوسٹ کو لے کے خوش ہو رہے ہیں۔ میں تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ اگر آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اور یہاں کے 4 ایم این ایز لے کر آپ اوتھ ٹیکنگ کے لیے جا رہے تھے، اور اگر آپ 4 ایم این ایز کا اوتھ ٹیکنگ نہیں کرواتے تو اس کراچی کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس کو کوئی لیجیٹیمائز نہیں کر سکتا تھا، اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ چیلنج ہو سکتی تھی کہ یار اس شہر کے لوگ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن آپ نے اوتھ ٹیکنگ کر کے تمام چیزوں کو قانونی حیثیت دے دی، تمام چیزوں کو آپ نے تسلیم کر لیا، وہ سب بھی قربانی دے سکتے تھے۔ مردم شماری کو نوٹیفائی کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی غلطی تھی، اس پہ سگنیچر کرنا؟ بالکل غلطی تھی۔ آپ جانتے ہیں، اس شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ اس شہر کی آبادی کتنی ہے، بھائی 6% سالانہ تو لوگوں کا انفلکس اس شہر کی طرف ہے، روزگار کے حصول کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، مطلب جو اس پاکستان کے شہری آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں 6-7 بسیں بھر کے ڈیلی افغانی آ رہے ہیں، مطلب اس شہر کے آبادی جس تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، یعنی جو نیچرل گروتھ ریٹ ہے بائی برتھ وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن 6% سالانہ تو یہاں پہ انفلکس باہر سے لوگوں کے روزگار کا ہے، روزگار کے حصول کے لیے آنے والوں کا ہے، تو آپ کی آبادی کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوگی؟ اچھا یہاں آبادی بڑھ رہی ہے، جس گاؤں سے لوگ روزگار کے لیے یہاں آ رہے ہیں اس گاؤں کی آبادی کم ہونی چاہیے تھی، وہاں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، یہاں کم ہو رہی ہے آنے کے باوجود، تو آپ نے کسی سطح پر کوئی احتجاج نہیں کیا، آپ نے اس کو سائن کر دیے، تو ظاہر ہے کہ آپ جس طرح جس لاچاری کی کیفیت کے اندر آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ آپ باہر رہ کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے۔
اچھا سر، کراچی میں جو اس وقت آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھتے ہیں، جرائم کی بہت زیادہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، اسٹریٹ کرائمس ہوں، ڈومیسٹک وائلنس ہو، بہت ساری چیزیں، کیا وجہ سمجھتے ہیں سر، کیا حل ہوگا ان چیزوں کا؟ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ جب تک یہاں کا مقامی آدمی انتظامیہ میں نہیں ہوگا، جب تک یہاں پولیس میں مقامی آدمی نہیں ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں مقامی اور غیر مقامی کیا ہوتا ہے. مقامی وہ جو پیدا یہاں ہو اور مرنے کے بعد دفن یہاں ہو. جو ہر ویکینڈ پہ ہائی وے پہ ٹول ٹیکس کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے گاڑیوں کی، اور یہاں سے وہ اپنے گاؤں جا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں آپ اس شہر کا انتظام دیں گے تو ظاہر ہے کہ تباہی ہوگی. اس لیے کہ ان کو اس شہر سے اس طرح لگاؤ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے جس طرح اس شہر کے لوگوں کو ہے. اس شہر کے لوگوں کو آپ نے انتظامی معاملات سے بے دخل کر دیا، اور آپ دادو لاڑکانہ اور جیکوباد سے لا کے پولیس آپ یہاں پہ تعینات کر دیتے ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس شہر میں ڈیلی بیسس کے اوپر کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، اسٹریٹ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. آپ دکھ ہوتا ہے کہ موبائل کے چکر میں انسانی جانیں جا رہی ہیں، اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لے رہا. آئی جی صاحب یہ کہہ کر اپنی جان بچا لیتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں، اپنے اوپر سے ذمہ داریاں ختم کر دیتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کرائم ریٹ کراچی سے زیادہ ہے. دنیا کے اندر 100% کرائم ریٹ ہو، اس سے ہمیں کیا لینا دینا. اس شہر میں کرائم ریٹ کنٹرول ہونا چاہیے، آئی جی کی ذمہ داری ہے. لیکن کیونکہ ہم نے غیر مقامی پولیس تعینات کی ہوئی ہے، اس شہر کے لوگ پولیس کے اندر موجود نہیں ہیں، انتظامی معاملات میں نہیں ہیں، فیصلہ کرنے میں نہیں ہیں، تو شہر تباہ ہوگا. بھئی آپ عرب کو اٹھا لیجئے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ، اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ وہ الگ ممالک ہیں. آپ مجھے پنجاب کے اندر بتا دیجئے کہ پنجاب کے اندر پنجابیوں کے علاوہ کوئی اور پولیس والا تعینات ہے. خیبر پختونخوا میں بتا دیں. مقامی لوگوں کو اگر پولیس میں ہوں گے تو جرائم دیکھیے آپ کا آسانی رہے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو قانون ہے نا کہ 1 سے 14 گریڈ تک آپ لوکلی بندے اپوائنٹ کریں گے. مجھے بتائیے کہ جو پولیس والے، جو سپاہی جیکوباد میں آپ اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، کیا یہ قانونی ہے؟ 1 سے 14 گریڈ تک تو آپ ڈسٹرکٹ لیول پر کراچی سے بھی لوگوں کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، پولیس میں بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ بھی گوارا نہیں کیا. ظاہر تباہی تو ہونی ہے. اچھا سر، اب کچھ قومی سیاست پہ بات کرنا چاہیں گے. مجھے بتائیے گا عام انتخابات کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ عام انتخابات جو اب تک کے حالات، جو سٹیٹمنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں تو میرا بھی خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ٹائم ملنا چاہیے. اس لیے کہ اگر عمران خان صاحب 3.5 سال کے اندر جو کچھ کر کے گئے ہیں، اور جو قرضوں کا بوجھ آپ پر پڑا ہے، جو معیشت آپ کی بہت تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف گئی ہے، اس کو سنبھالنے میں ظاہر سالوں کا معاملہ ہفتوں میں تو نہیں ہو سکتا. تو گورنمنٹ کو ٹائم ملنا چاہیے، اور کم سے کم جو اس کا ٹائم ہے 1.5 سال کا، اکتوبر تک الیکشن ڈیو ہیں، تو اس وقت تک تو اس کو ٹائم ملنا چاہیے. اگر وقت سے پہلے الیکشن کرواتے ہیں تو پھر اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کو آپ کیسے ناپیں گے؟ ٹھیک. اچھا، جو تقرری ہوئی، کمان کی تبدیلی ہوئی، ان چیزوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب پہلے کہہ کے چلے گئے تھے، اور فیصلے جو ہے وہ ادارے کرتے ہیں، افراد نہیں کرتے، جو میں اب تک سمجھ سکا ہوں. اور اگر اداروں نے فیصلہ کیا ہے تو کمانڈ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، اداروں کے فیصلوں پر عمل درآمد تو کمانڈ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو فیصلے میرے خیال ہے پہلے ہوئے ہیں. باجوہ صاحب جس کا اعلان کر کے گئے ہیں، وہ فیصلے کنٹینیو رہیں گے آپ کے ساتھ؟ اداروں میں یہی ہوتا ہے. ہم اداروں میں ہم افراد کے جانے پر تبدیلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. مطلب آرمی چیف ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی تعینات ہو. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں وہ سیم رہتی ہیں اداروں کی وجہ سے. اچھا سر، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ قاف لیگ جو کہ عمران خان کے بظاہر ساتھ نظر آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں سر ایک FIR نہیں کٹی جو کٹوانا چاہتے تھے خان صاحب، اور اسمبلیاں توڑنے کی بات کر دی، اعلان کر دیا، لیکن پھر ہیلے بہانے شروع ہوئے اور اب لگتا نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ پرویز الہی صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ وہ برملا انہوں نے اس بات کا اظہار میڈیا کے سامنے کر دیا کہ بھئی مجھے جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ بھئی آپ عمران خان صاحب کے پاس جانا آپ کا بہتر ہے، تو اس کے بعد اگر آپ یہ پوچھیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، یہ کوشچن بنتا نہیں ہے. اچھا سر، اب آنے والے دنوں میں یعنی اگر ہم بات کریں اکتوبر کے بعد کی جنرل انتخابات، یعنی جنرل الیکشنز کے بعد کی، کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں؟ کوئی مخلوط حکومت ہوگی؟ کوئی ایک پارٹی پاور میں آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے پاکستان میں کس کی حکومت بنے گی اس سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. ظاہر ہے میرا ملک ہے، اس سے دلچسپی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ 2023 میں جو جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اس سے پہلے
مہاجر نام پر پالیٹکس کرنے والے تمام لوگ، چاہے وہ متحدہ کے نام پہ کر رہے ہوں، چاہے وہ پی ایس پی کے نام پہ کر رہے ہوں، وہ 2023 کے الیکشن سے پہلے سر جوڑ کے بیٹھے. میری خواہش ہے، بہت شدید خواہش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ میں اگر فیصلہ کروں گا تو میں کہوں گا کہ جناب میرا ووٹ بینک فلاں حلقے میں زیادہ ہے، کوئی اور فیصلہ کرے گا تو وہ کہے گا میرا ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ ہم سب قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ اپنے اس قوم کے بزرگوں کو ثالثی کردار ادا کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں، اور وہ فیصلہ کریں کہ کس کی کتنی سیٹیں ہونی چاہیے، اور ایک سیٹ پر ایک ہی کینڈیڈیٹ کو ہم پٹ اپ کریں، تاکہ یہ جواز کسی کے پاس نہ بچے کہ کیونکہ مینڈیٹ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. نہیں ہوگا مینڈیٹ، اور قوم کے اندر جو مایوسی ہے وہ بھی ختم ہوگی. اور ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے کہ یہاں سے محسود جیت گیا، یہاں سے چیمہ جیت گیا، میں لاہور سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ بنا کر یہاں سے پنجاب میں جا کے یونٹ کھولے. کوئی ایک کونسلر کی سیٹ اگر متحدہ قومی موومنٹ نے لی ہے تو عوام کو بتائے. لیکن اگر آپ کو پنجاب اپنے ہاں سے ووٹ دے کر منتخب نہیں کر رہا تو میری ان گلیوں سے چیمہ اور ڈوگر اور یہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو یہ شہر میں ایک امیدوار بالکل اس صورت میں بھی کہ اگر لندن سے بھی جو ہے نا وہ الیکشن میں حصہ لیا جاتا ہے. اگر الطاف حسین کو سیاست کی اجازت ادارے اور گورنمنٹ دیتی ہے، عدالت دیتی ہے، تو پھر ہمیں اس سے جھگڑا کس بات کا ہے؟ باقی لوگوں کی طرح ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور درخواست کی جا سکتی ہے کہ بھائی سب لوگ ایک ہو کے الیکشن لڑ لیجئے تاکہ مینڈیٹ ڈیوائیڈ نہ ہو. کم از کم ایک مرتبہ آپ اس شہر کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس کو بنانے کی کوشش کیجئے، اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کیجئے. اگر کراچی کا مینڈیٹ واپس یہاں کے مقامی لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے اور یہاں اگر ترقی ہوتی ہے، یہاں اگر معاشی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں تو پورے ملک کو فائدہ ہوگا. بالکل بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آفاق بھائی، آپ سے کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملا، اور خاص طور پہ کراچی کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے لحاظ سے. بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، آفاق احمد جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور کراچی کے حالات، اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن، تمام چیزوں سے باخبر رہتے ہوئے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تمام جو کراچی کی طاقتیں ہیں، تمام فیکشنز ہیں، ان سب کو مل کے کوئی امیدواروں کے حساب سے کوئی سیٹلمنٹ کر کے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. میرا ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.